السلام علیکم ناظرین، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے علاقے کو خیر باد کہا تو اپنے پروردگار کے حضور التجا کی کہ اسے کوئی صالح اولاد عطا فرما دیجیے، تو پروردگار نے خوشخبری سنائی کہ ان کے ہاں ایک بردبار عقل مند بچہ جنم لے گا، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد یہی ہے، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 85 سال بیت چکی تھی، اور اس بات میں کسی مذہب والے کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلی اولاد ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب وہ اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا، یعنی جوان ہو گیا، اور اپنے والد کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگا، اور حضرت ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تفسیر یوں ہی فرمائی ہے کہ یعنی جب وہ جوان ہو گئے اور اتنی طاقت و قوت کے حامل ہو گئے کہ اپنے والد کے ساتھ کام کریں۔ تو خیر، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی عمر کی اس بہار کو پہنچ گئے تو آپ کے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ان کو اپنے لخت جگر کے ذبح کرنے کا حکم ہو رہا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث یوں مروی ہے کہ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں، اور یہ اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے دوست کا امتحان تھا کہ وہ اپنے لخت جگر کو جو ان کے بوڑھاپے میں بڑی دعاؤں کے بعد ملا ہے، اس کو ذبح کریں، اور اس سے پہلے یہ عظیم امتحان بھی گزر چکا تھا کہ وہ اپنی محبوب بیوی حضرت حاجرہ اور ان کے فرزند کو جنگل بیابان میں تنہا بغیر کسی دنیاوی آسرے کے چھوڑ آئے، اور وہ جنگل بھی نہ تھا بلکہ صحرا خشک تھا، جہاں گھاس کا ذرا نہ تھا، اور نہ کوئی دل بہلانے کی چیز، اور نہ کوئی کھیتی، اور نہ کوئی دودھ دینے والا جانور۔ پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دوست اللہ عز و جل کے امتحان پر پورا اترے، اور دونوں کو اس جگہ محض توکل علی اللہ پر چھوڑ دیا، اور اللہ نے بھی دوست سے قربانی مانگی تو صحیح، لیکن لی نہیں، بلکہ ان کے لیے کشادگی و فراخی کا راستہ کھول دیا، اور ایسی جگہ سے ان کو رزق دیا کہ جہاں ان کا گمان بھی نہ جا سکتا تھا۔ تو الغرض جب پہلی قربانی پوری ہو گئی اور دوست اس میں کامیاب اترا، تو پھر اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کو دوسری قربانی، یعنی اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کا حکم ملا، اور یہ حکم ایسا تھا جو اللہ نے اپنے اس خاص دوست کو دیا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھے۔ اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی پر لبیک کہا اور حکم کی فرما برداری میں دوڑ پڑے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی اپنے بیٹے پر پیش کی تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے دل کی خوشی اور آسانی کے ساتھ، ورنہ جبرا اور قہرہ ذبح تو کرنا ہی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں فرمایا: اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس تیرا کیا خیال ہے؟ تو عقل مند محمل مزاج بیٹا اپنے والد کی فرما برداری کے لیے فوراً بڑھا اور عرض کیا: اے میرے پیارے ابا، جس کا آپ کو حکم کیا ہے آپ کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابرین میں سے پائیں گے، اور اپنے والد اور در حقیقت بندوں کے پروردگار کے حکم کی یہ بہترین فرما برداری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور تکبیر کہی، یعنی بسم اللہ، اللہ اکبر کہا،
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جام موت پینے کے لیے حاضر و تیار ہو گئے تو اس طرح دونوں تابعدار ہو گئے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر چلائی، لیکن چھری نے کچھ خراش تک نہ لگائی۔ کہا جاتا ہے کہ چھری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے درمیان کانسی کی سطح حائل ہو گئی تھی، واللہ عالم۔ تو ایسے وقت میں اللہ عز و جل کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی گئی، اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک اسی طرح ہم بھی محسنین کو اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی تیری فرما برداری کا جو امتحان مقصود تھا وہ پورا ہو گیا، اور آپ اس میں بحسن خوبی کامیاب ہوئے، اور آپ نے اس کی اطاعت میں بہت جلدی کی۔ اسی طرح آپ کے لخت جگر نے بھی بہت ہی عمدہ قربانی پیش کی، اپنے جسم و جان کو میری راہ میں ذبح کرنے کے لیے بے دریغ پیش کر دیا۔ جس طرح کہ آپ نے اے ابراہیم اپنی جان کو جلانے کے لیے آگ کے سپرد کر دیا تھا، اور جس طرح کہ اے ابراہیم آپ اپنا مال مہمانوں کے لیے بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اسی وجہ سے پروردگار نے بھی فرمایا بے شک یہ کھلی اور عظیم آزمائش تھی، یعنی ایسی آزمائش تھی جس کی سختی اور مشکل صاف ظاہر تھی۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی طرف سے بیٹے کی بازی لگا دی، لیکن آگے کیا ہوا؟ فرمان باری ہے، اور ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام بدلے میں عظیم قربانی عطا کی۔ یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کے بجائے ایک دوسرا جانور عطا فرما دیا، اور وہ جانور کون سا تھا؟ تو جمہور سے یہ مشہور ہے کہ وہ مینڈھا تھا، اور سفید رنگ اور عمدہ آنکھوں اور سینگوں والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو مقام صبیر میں ببول کے درخت کے ساتھ باندھا دیکھا۔